مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بھلا بتلاؤ وہ شخص جس کے گھر کے باہر ایک صاف شفاف نہر بہتی ہو اور اس میں وہ 5 دفعہ دن میں غسل کرتا ہو تو کیا اس کے جسم پر میل کچیل باقی رہ جائے گی؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل نہیں. تو آپ نے فرمایا یہی حال ہے اس شخص کا جو اچھے طریقے سے وضو کر کے نماز ادا کرتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے. تو یہ اتنا بڑا اجر ہے، یقیناً یہ حکم بہت بڑا ہے. اس کو اگر اپنے طریقے اور سلیقے سے ادا کریں گے تب یہ اجر ملے گا. مگر نہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کا چور بھی بتلایا. اکثر تعلیم میں پڑھتے ہیں میں تمہیں نماز کا چور نہ بتاؤں. صحابہ کرام نے حضرت تعجب عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کوئی نماز کا چور بھی ہوتا ہے؟ میں ہاں، نماز کا چور ہوا جو نماز میں سے بھی کچھ چرا لے، یعنی نماز میں نماز کے ارکان کو، رکوع کو، سجدے کو صحیح طریقے سے ادا ہو. نماز کا چور ہے. بندہ سمجھتا ہے کہ میں نماز پڑھ کے گیا ہوں، میرا اجر تو اللہ کے یہاں پکا ہو گیا، لیکن اس نے نماز اس طرح پڑھی جس طرح کے پڑھنے کا حق ہے. اجر تو کیا ملنا ہے، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک تو اس کو نماز کا چور کہا گیا، اور دوسرا حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایسی نماز پرانے چیترے میں لپیٹ کر اس کے منہ پر دے مر جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں. تو میرے بھائیو، جس طرح یہ ضرورت ہے نماز پڑھیں، اس طرح اس بات کی بھی ضرورت ہے ہم نماز کو سیکھیں کہ نماز پڑھنے کس طرح. اگر اس طرح کی آج ایک بہت بڑی سوچ ہے کہ بھئی نماز قبول تو اللہ نے کرنی ہے، جس طرح چاہے پڑھ، بات غلط ہے. قبول اللہ پاک نے کرنی ہے، لیکن وہ نماز قبول کرنی ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہو. یہی وجہ کہ نماز کا حکم آیا تو سب سے پہلے یہ بات سامنے آئی کہ نماز جس کا حکم ہے اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے، اس نماز کو پڑھنا کیسے ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً صحابہ کرام کو نماز پڑھ کے دکھائی، اور پھر فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو اس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. تو صلو یہ امر کا صیغہ ہے، یہ حکم ہے. لہذا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق نماز اگر ہوگی تو قبول ہے، اگر آپ کے طریقے کے مطابق نماز نہیں ہے تو قابل قبول نہیں ہے. ایسی نماز منہ پہ دے مار جانے والی ہے. ایک مرتبہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں تشریف فرما، تو ایک صحابی آئے، بخاری شریف میں روایت موجود ہے، غالباً نئے نئے مسلمان ہوتے، تو آئے اور جلدی جلدی جس طرح ان کو نماز آتی تھی پڑھی اور پڑھ کے جانے لگے. آپ نے بلا اور فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، کھڑے ہو کے نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. حالانکہ نماز انہوں نے پڑھی تھی، لیکن صحیح طریقے سے نہیں پڑھی تھی، جس طرح پڑھنی چاہیے اس طرح نہیں پڑھی تھی. انہوں نے نماز پڑھی نہیں. وہ دوبارہ گئے، جس طرح ان کو آتی تھی ایسے ہی پڑھ لی. پھر جانے لگے، آپ نے پھر بلایا، فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جب کھڑے ہو کر نماز پڑھو، تم نے نماز نہیں پڑھی. دوسری مرتبہ اس طرح، پھر تیسری مرتبہ وہ گئے اور پھر جیسے آتی تھی ایسے پڑھی. آپ نے پھر یہی بات ارشاد فرمائی. اور وہ صحابی تھے، اگر ہمارے آج کے دور کے ہوتے تو شاید کہتے بھی ہاں جی آپ نے تھوڑی قبول کرنی، انہوں نے قبول کرنی، جیسے ہی پڑھ لو. اور میں مجھے اس سے اچھی نہیں آتی ہے، آپ مجھے بتلا دیجیے میری کیا غلطی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہم جو نماز کے معاملات تھے اور نماز کے متعلق چیزیں تھیں آپ نے بیان فرمائی. اس سے بات معلوم ہوئی کہ نماز ہر ایک قبول نہیں ہوتی، بلکہ وہ قبول ہوتی ہے جو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے کے مطابق ہوگی. آج کی اس مجلس میں، اس بیان میں انشاءاللہ ہم یہ چیز سیکھیں گے کہ ہمیں نماز پڑھنی کس طرح. اہم چیزیں ہیں، ہم غور کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، دوسروں کو بھی بڑے اطمینان سے انشاءاللہ سمجھا سکیں گے کہ نماز ہم نے پڑھنی کس طرح. نماز کی ابتدا ہوتی ہے نیت سے. نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہے. اسی نیت سے متعلق ایک دو اہم مسئلے اور وضاحت سمجھیں.
نماز شروع کرنے سے پہلے نماز کی نیت ضروری ہے. نیت کیوں ضروری ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں جی نماز کی نیت کیوں ضروری ہے؟ بندہ جب گھر سے آتا ہے تو نماز کی نیت سے ہی آتا ہے، تو لہذا نماز شروع کرنے سے پہلے یہ اپنی نیت کیوں ضروری ہے؟ اس لیے ضروری ہے کہ انسان بہت سارے کام عادت کے طور پہ کرتا ہے، جبکہ نماز کو پڑھنا عبادت ہے. نیت اس لیے ضروری ہے کہ عبادت عادت سے الگ ہو جائے. عادت پہ ثواب نہیں ہوتا، عبادت پہ ثواب ہوتا ہے. تو نماز عبادت ہے، اور حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر. اب اگر نیت کی ہے تو نماز ہوگی، نیت نہیں کی تو نماز نہیں. نماز کی نیت کب ضروری ہے؟ میں خود سوال کروں گا، خود ہی جواب دوں گا. نماز کی نیت کب ضروری ہے؟ جب آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں تو اس کے فوراً پہلے نماز کی نیت ضروری ہے. جب آپ نماز شروع کرنے لگے ہیں، تکبیر تحریمہ کہنے لگے ہیں، اس سے فوراً پہلے یعنی اتصال، اس تکبیر تحریمہ کا ارادے کا، نیت کا تکبیر تحریمہ کے ساتھ اتصال ضروری ہے. تو اللہ اکبر کہنے سے فوراً پہلے نیت آپ کی ہونی چاہیے. اگر درمیان میں کوئی ایسا کام کیا چونکہ تکبیر تحریمہ اور نیت کے درمیان نیت دوبارہ کرنی پڑے، اتصال ضروری، جو اس کا ملا ہوا ہونا ضروری ہے تکبیر تحریمہ کے ساتھ. وہ کرنا، دیکھو بندہ گھر سے نیت لے کر آتا ہے تو راستے میں چلتا ہوا آتا ہے نا، نماز میں چلنے کی اجازت ہے. باتیں کرتا ہوا آتا ہے، نماز میں باتوں کی اجازت ہے؟ ہاں جی نہیں. تو میرے بھائیوں، نماز شروع کرنے سے پہلے اس کی نیت نہایت ضروری ہے. اب نیت کہتے کس کو؟ اس کو سمجھیں. نیت کا معنی ہوتا ہے ارادہ کرنا، کسی بھی چیز کا ارادہ کرنا. نماز کی نیت سے مراد یہ ہے کہ ہم نماز شروع کرنے سے پہلے ہاں جی پکا ارادہ کریں، دل میں استحضار کریں، اپنے توجہ کو، اپنے دماغ کو حاضر کریں کہ ہم اللہ پاک کے آگے جو ہے عبادت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں اور فلاں جو ہے نماز پڑھنے لگے. یہ استحضار، توجہ کی نیت. نیت دل کے ارادے کا نام ہے. پختہ ارادہ دل کا ہو گیا تو نیت والا فرض ادا ہو گیا. زبان سے نیت کہنا ضروری نہیں ہے. زبان سے نیت اگر ہم کر لیں گے تو بہتر ہے، نہیں کریں گے تو نماز ہوگی. نیت اصل میں دل کے ارادے کا نام. زبان سے کر لیں گے تو گناہ بھی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں ہاں جی زبان سے نیت کرو یہ تو بدعت ہے. نہیں، زبان سے نیت کرنا یہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں سونے پہ سہاگا ہے. جو چیز دل میں تھی اس کا زبان سے بھی اظہار ہو گیا اور پکی ہو گئی. جس طرح کہ دیکھیں توبہ ہے، توبہ کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. بندے نے گناہ کیا اور اس گناہ کی دل میں شرمندگی ہوئی، یا اللہ غلط ہوا مجھے معاف کر دے، دل میں شرمندگی ہے، اسی کا نام توبہ ہے. لیکن اگر توبہ کے الفاظ زبان سے بھی دہرا لے، ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہاں جی الفاظ کہہ لے، توبہ کے الفاظ ہیں، تو میرے بھائیوں بات اور پختہ ہو جائے گی، توبہ مزید پکی ہو جائے گی. جس طرح کہ توبہ کا تعلق دل کے ساتھ ہے، دل کی شرمندگی کے ساتھ ہے، ندامت کے ساتھ ہے. لیکن اگر زبان سے توبہ کر لی تو یہ اس سے مزید توبہ پختہ ہو جائے گی، توبہ والا عمل پکا ہو جائے گا. اسی طرح نیت کا تعلق انسان کے دل کے ساتھ ہے. لیکن اگر یہ زبان سے ہم نے نیت دہرا لی، تو اس کے الفاظ دہرا لیے، تو یہ جو بات زبان پہ تھی، یہ دل میں تھی، یہ زبان پہ بھی آ جائے گی، بات پختہ ہو جائے گی. اب کس چیز کی نیت کرنا ضروری ہے؟ کس چیز کی؟ ہم نماز شروع کرتے تو ہم کہتے ہیں مثلاً ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے تو ہم کہتے ہیں 4 رکعت نماز فرض عشاء، ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، ہاں جی تو پیچھے اس امام کے، منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اس طرح کرتے ہیں نا.
تو اس میں کون سی چیز ایسی ہے کہ اگر ہم اس کا ردہ نہ کریں تو نماز نہیں ہوگی؟ کون سی ایسی ہے کہ اگر نہ بھی ردہ کریں تب بھی نماز ہو جائے گی؟ یہ سب نہیں۔ ہم نماز شروع کرتے ہیں نا تو کہتے ہیں بھائی اپنا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کی، اگر یہ نماز شروع کر سے پہلے نہ بھی کہیں نماز ہو جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ثنا اللہ تعالیٰ کی ہی ہے، نماز کی کسی اور کی نہیں ہے۔ ہم کہیں درود واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، نہ کہیں نماز تب بھی ہو جائے گی، اس لیے کہ درود نماز میں ہے ہی حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ پھر یہ کہتے کیوں ہیں؟ کہتے اس لیے ہیں کہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نماز میں جو کہہ رہے ہیں، نماز میں جو کریں گے تو ہمیں پتہ ہو کہ ہے کس کے لیے ہے، یہ درود شریف حضور کے لیے ہے، ثنا اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے۔ وگرنہ ہم بھی ارادہ کریں کیونکہ عملاً ہم نے اس کو زبان سے ادا کر لینا ہے، ثنا کو بھی درود شریف کو پڑھ لینا ہے، یا زبان سے نہ بھی کہیں گے نماز ہو جائے گی۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ یہ عملی پریکٹیکل سے تعلق رکھتی ہیں، جس طرح کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، اب ہم زبان سے کہتے ہیں منہ طرف قبلہ شریف، کیا یہ زبان سے کہنا ضروری ہے؟ نہیں۔ عملاً قبلہ کی جانب رخ کرنا ضروری ہے۔ اب ہم بیٹھے ہیں، میرے پیچھے کی جانب یہ قبلہ کا رخ ہے، میں نماز شروع کرنے لگا ہوں، میری قبلہ کی جانب پیٹھ ہے، رخ نہیں ہے۔ اب میں نماز شروع کرنے سے پہلے کہوں جو منہ طرف قبلہ شریف، اللہ اکبر، میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں کہہ تو رہا ہوں منہ طرف قبلہ شریف، لیکن میرا رخ قبلہ کی جانب نہیں ہے، عملاً میں کعبہ کی جانب رخ کیے ہوئے نہیں ہوں، اس لیے نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر میں زبان سے نہیں کہتا منہ طرف قبلہ شریف، عملاً رخ کر لیتا ہوں تو نماز ہو جائے گی۔ تو لہذا ثنا واسطے اللہ تعالیٰ کے، درود واسطے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے، منہ طرف قبلہ شریف جو الفاظ ہیں یہ برکت کے لیے کہے جاتے ہیں اور یہ مستحب ہے، لیکن اس کے بغیر نماز کے لیے چار چیزوں کی نیت ضروری ہے۔ فرض نماز کے لیے 4 چیزوں کی نیت ضروری ہے، اگر نہیں کریں گے تو نماز نہیں ہوگی۔ پہلی چیز، نمبر 1، آپ جو نماز پڑھ رہے ہیں یہ نماز کون سی ہے؟ فجر ہے، ظہر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے۔ نماز کا تعین کرنا ضروری ہے۔ کیوں؟ اب دیکھیں، اس لیے کہ نماز کا وقت ہے، اگرچہ ادا نماز اب عشاء ہوگی، لیکن اس وقت میں ہم اور بھی کوئی بھی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کسی کل کی عشاء کی رہ گئی تو پڑھ سکتا ہے کہ نہیں پڑھ سکتا؟ ظہر کی رہ گئی پڑھ سکتا ہے۔ اس کے علاوہ نہ بھی یہ پڑھے بلکہ جو ہے وہ ساتھ توبہ پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، حائض پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے، ہاں جی، اور کوئی نفلی نماز پڑھنا چاہے تو پڑھ سکتا ہے۔ لہذا چونکہ اس وقت کے اندر کئی نمازیں پڑھی جا سکتی ہیں، ایک نماز کا دوسری نماز سے فرق کس چیز سے ہوگا؟ نیت سے۔ ورنہ آپ دیکھیں کہ جب ہم نماز میں پڑھتے ہیں، عموماً پڑھنے والے جو اپنا چیزیں ہیں تو تقریباً تمام نمازوں میں وہی پڑھتے ہیں۔ فرق کس چیز کا ہے؟ یا تو رکعت کا ہے یا تو نیت کا ہے۔ آپ دیکھو 4 سنتے ہیں، اگر آپ نے پہلی پڑھنی عشاء سے پہلی 4 سنتوں میں، اور بعد میں جو آپ جماعت سے 4 فرض پڑھیں گے، دیکھیں کہ تمہارے دونوں 4 رکعتیں ہیں کہ نہیں ہیں؟ فرق کس چیز کا ہے؟ نیت۔ جب ہم سنتے پڑھیں گے سنتوں کی نیت کریں گے نا، لیکن فرض ہے تو خاص طور پہ سنتے ہیں یا اپنا موقدہ کو یا وطر کو مشاوت ہوتی ہے فرض کے ساتھ، یا بہتر تعین کریں۔ لیکن نفل نماز میں اگر ویسے آپ شروع ہو جاتے ہیں اللہ اکبر، نیت نہیں بھی کرتے، نماز ہو جائے گی، کون سی نماز پڑھ رہے ہیں؟ لیکن فرض نماز میں تعین ضروری ہے۔ آپ فجر پڑھ رہے ہیں، آپ ظہر پڑھ رہے ہیں، آپ مغرب پڑھ رہے ہیں، آپ عشاء پڑھ رہے ہیں، تعین ضروری ہے۔ نمبر 2، آپ رکعتیں کتنی پڑھ رہے ہیں؟ 2 پڑھ رہے ہیں، 4 پڑھ رہے ہیں، نیت ضروری ہے۔ کیوں؟ اب ایک بندہ نماز شروع کرنے لگا ہے تو اب اگر اس کا کوئی ارادہ ہی نہیں ہے کتنی پڑھنے لگا ہے تو پھر اس کی آخری رکعت کب شمار ہو؟ لیکن ڈسپلن ہے نا ہر چیز کا، تو بھی آپ عبادت کرنے لگے ہیں، آپ کو پتہ دیکھو کہ آپ کی عبادت کی لمٹ کیا ہے، اس کی حد کیا ہے، لہذا 2 رکعتیں پڑھنے لگے 4 پڑھنے لگے، اس کے لیے ضروری۔ اور آپ کو پتہ ہے اگر بندہ اپنے گھر میں نماز پڑھے اسے ادا کہتے ہیں، بندہ پوری پڑھتا ہے، اور اگر سفر میں ہو تو پھر ہاں جی بندہ سفر میں ہو تو قصر پڑھتا ہے۔
वक़्त में पढ़े, पूरी पढ़े तो अदा है और मुकम्मल है, इत्माम है। लेकिन अगर सफ़र की हालत में है तो उसको कसर कहते हैं। यही ईशा की रकातें अगर बंदा सफ़र में पढ़े कितनी पढ़ते हैं? 2। अब फ़र्क कैसे पता चलेगा? लिहाजा पहले ताजुल करें तो आप रखते 4 पढ़ रहे हैं या 2 पढ़ रहे हैं, कितनी बातें होगी? 2। नंबर 1 नमाज का ताजुल, फजर है, जोर है, मगरिब है, इशा। नंबर 2 रकातों का ताजुल, 2 पढ़ रहे हैं कि 4 पढ़ रहे हैं। नंबर 3 ताजुल इस बात का कि भाई आप अदा पढ़ रहे हैं, कज़ा पढ़ रहे हैं। अगर नमाज अपने वक़्त में पढ़ी जाए तो इसको अदा कहते हैं, अगर वक़्त के बाद पढ़ी जाए इसको कज़ा कहते हैं। आप वक़्त में पढ़ रहे हैं, अदा की नियत करेंगे। आप अगर वक़्त से बात कर रहे हैं, बात पढ़ रहे हैं तो कज़ा की नियत करेंगे। लिहाजा अदा है या कज़ा है, इसकी नियत जरूरी है। ये बात मैं तकरीर नहीं कर रहा, मैं आपसे मुज़ाकरा कर रहा हूँ, मसाइल का मुज़ाकरा कर रहा हूँ। इसलिए बार बार बात कहलवाता हूँ ताकि मुझे पता चले भी आपके समझ में बात आ रही कि नहीं आ रही। नंबर 4 चौथी चीज़, जमात से नमाज पढ़ रहे हैं तो मुक्तदी के लिए इमाम की इब्तिदा की नीयत करना जरूरी है। जिसे हम कहते हैं पीछे से इमाम दे जी, इमाम की इब्तिदा की नीयत करना जरूरी है। अगर मुक्तदी ने इमाम की इब्तिदा की नीयत ही नहीं की है तो मुक्तदी ने अपनी नमाज इमाम के सुपुर्द ही नहीं की। हदीस में बता इमाम ज़ामिनुन, इमाम ज़ामिन है, मुक्तदी की नमाज का इमाम जिम्मेदार है। इमाम की नमाज हो जाएगी तो मुक्तदी की भी होगी, अगर इमाम की ना हुई तो मुक्तदी की भी नहीं होगी। एक बंदे ने अपनी नमाज इमाम के सुपुर्द की नहीं है, उसने पीछे से इमाम की इब्तिदा की नीयत की नहीं है, नमाज कैसे होगी उसकी? लिहाजा उस साथ में खड़ा है तो मेरे भाइयों इमाम सामने है, इब्तिदा की नीयत करेगा। पीछे से इमाम का मतलब क्या है? अब देखिए मैं खुद सवाल उठाता हूँ, खुद जवाब देता हूँ। ये चीज़ें ज़िंदगी में उस वक्त बंदे को बहुत कम सुनने में मिलती हैं। बंदा सोच रहा होता है किससे पूछूं, उस वक्त बताने वाला बंदा नहीं मिलता। तो क्या मैंने सवाल किया? हाँ जी, पीछे से इमाम का मतलब क्या है? पीछे से इमाम का मतलब ये है कि नमाज जो इमाम भी पूरी कराए, मैं उसकी इब्तिदा की उसके पीछे नमाज पढ़ने की नीयत करता हूँ। आप मसलन मोहम्मद तैयब साहब नमाज पढ़ाई, उनका नाम रहना जरूरी नहीं है। हो सकता है अल्लाह न करे जिंदगी बहुत हर बंदे के हाथ में, मैं नमाज पढ़ाऊँ तो मेरे दौर के बाद मैं फौत हो जाऊँ, फिर वो फौत हो जाए, फिर कोई और हादसा पेश आ जाए कि नमाज कोई ना करा सके, पिछला बंदा आगे आएगा और उस नमाज को पूरी कराएगा। तो लिहाजा जो भी नमाज को मुकम्मल कराए, चाहे वो कोई फ़र्द भी हो इस मुसल्ले पर, तो उसकी इब्तिदा की नीयत करता हूँ। इसका मतलब पीछे से इमाम में। तो नीयत के हवाले से मैंने बात जो अर्ज़ की कि 4 चीज़ों की नीयत ज़रूरी है, इसके बगैर नमाज नहीं होगी। फ़र्ज़ नंबर 1 नमाज का ताजुल, फजर है, जोर है, मगरिब है, इशा है। नंबर 2 रकातों की ताजीन, नमाज शुरू करने से पहले 2 पढ़ रहा हूँ, 4 पढ़ रहा हूँ। नंबर 3 कि हम जो नमाज पढ़ रहे हैं अदा पढ़ रहे हैं, कज़ा पढ़ रहे हैं, इस चीज़ की नीयत ज़रूरी है। नंबर 4 ये ज़रूरी है अगर इमाम की पीछे नमाज पढ़ रहे हैं उसकी इब्तिदा की नीयत करेंगे। ये 4 चीज़ें नीयत के अंदर ज़रूरी हैं, बाकी मुस्तहबात में से हैं। कह लो तो बेहतर, ना कहो तो कोई मसला नहीं है। असल में ये जो हम नमाज शुरू करने से पहले कहते हैं ना, सना वास्ते तआला के, दुरूद वास्ते हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुँह तरफ किबला शरीफ, ये क्यों सिखाया गया? असल में इसलिए सिखाया गया, एक आम बंदा सादा जो कभी उसने कभी नमाज पढ़ी नहीं है, वो मस्जिद में आया है, उसने नई नई नमाज सीखी है, तो किसी पुराने नमाजी ने, हाँ जी, सियाने बंदे ने या इमाम साहब ने, कारी साहब ने उसको नमाज सिखाई और उससे पहले ये बातें भी सिखा दी कि भाई नमाज शुरू करने से पहले तो ये पता होना चाहिए सना अल्लाह ताला के लिए होती है, दुरूद जो है हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए होता है, और नमाज शुरू करने से पहले काबे की तरफ रुख करते हैं। इसकी ये असल में ये एक आम सादा बंदे को समझाने का एक अंदाज़ है, इसलिए उसको याद करा देते हैं ताकि वो जब नमाज शुरू करे तो उसको बेचारे को पता रहे कि मैंने क्या क्या जो है चीज़ों का ख्याल करना है, मैं जो पढ़ रहा हूँ है क्या। आप समझ आएगी नहीं? ये कोई नीयत की मुसर बात। आगे हम नमाज शुरू करते हैं तो मस्जिद में चूँकि नमाज जमात के साथ पढ़ी जाती है, थोड़ा सा आगे तशरीफ, जितना करीब बैठेंगे ना तवज्जो उतनी ज़्यादा रहेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा अभी घड़ी गई कहाँ है। तो नमाज शुरू करनी है,
نماز شروع کرنے سے پہلے جماعت سے، چونکہ مرد کے لیے واجب ہے جماعت سے نماز پڑھے، تو عام طور پر جماعت سے نماز پڑھی جاتی ہے، تو اس سے پہلے صف بندی بہت ضروری ہے۔ صف بندی اگر صحیح نہ ہوگی، نماز کا جو اجر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا، جماعت کا جو اجر آپ نے بیان فرمایا 27 گنا تک اس کا ثواب ہے، تو میرے بھائیو اگر نماز شروع کرنے سے پہلے صف بندی کا اہتمام ہم صحیح طریقے سے سنت کے مطابق کر لیں گے تب وہ اجر اور ثواب ہے۔ اگر ہم صف بندی اس طرح نہ کریں گے تو وہ اجر اور ثواب نہیں ہے۔ وہ جو فرمائیں صف بندی کرنی کیسے ہے؟ سب سے پہلے جب نماز شروع کرنے لگے ہیں تو امام کے بالکل پیچھے سے صف بندی شروع کرنی۔ جو بندہ مثلا 2 مقتدی ہیں، ایک ہے نا بندے 2 نماز پڑھنے لگے ہیں، وہ تو بہت صاحب ہوگا نا، امام تھوڑا سا آگے ہوتا ہے، مفتی تھوڑا سا پیچھے ہوتا ہے، تو برابر سے تھوڑا سا آگے پیچھے ہوتے ہیں۔ یہاں مسئلہ جماعت میں ہوتا ہے، عموماً جو ہے نمازی زیادہ ہوتے ہیں، تو جو سب سے پہلا مقتدی ہے اس نے بالکل امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہونا ہے۔ اب دوسرا مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ جو پہلا مقتدی ہے اس کے دائیں جانا۔ تیسرا مقتدی کہاں کھڑا ہوگا؟ امام کے بائیں جانا۔ چوتھا کہاں کھڑا ہوگا؟ دائیں جانا۔ پانچواں کہاں کھڑا ہوگا؟ بائیں جانا۔ اس طرح ترتیب کے ساتھ صف جو ہے دونوں جانب سے پھیلتی چلی جائے گی۔ سب سے پہلے بندہ دائیں جانب کھڑا ہوگا امام کے اور پہلے مقتدی کے، پھر آنے والا بائیں جانب، پھر دائیں جانب، پھر بائیں جانب، اس طرح جو ہے صف کو مکمل ہو جائے گی۔ ہمارے عموماً ایسا ہوتا ہے کہ مسجد میں جب آتے ہیں جماعت کھڑی ہوتی ہے تو دیکھتے ہیں کہ بھائی جو صف کا حصہ وضو خانے قریب ہو، جوتے اتارنے قریب ہو، وہ پہلے فل ہو جاتا ہے، اور دوسرا جو ہے وہ حصہ جو ہے صف کا کافی سارا کھاتا جاتا ہے۔ ایک طرف صف مکمل ہو چکی ہوتی ہے، دوسری جانب سے آدھی سے زیادہ وہ صف کا جو ہے کم از کم آدھی یا اس سے کچھ جو ہے وہ خالی ہوتی ہے۔ یہ خلاف سنت ہے۔ جب آئیں مسجد میں پہلے دیکھیں بھی کھڑا ہونے کی گنجائش کس جگہ پر ہے، کہاں ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ اگر تو ضرورت بائیں جانب کھڑے ہونے کی تو وہاں کھڑے ہوں، اگر ضرورت دائیں جانب کھڑے ہونے کی تو پھر وہاں کھڑے ہوں۔ یہ لالچ نہ کریں کہ بھائی جلدی جلدی امام صاحب مل کر جو حرکت کو پالوں۔ میرے بھائیوں گھر سے جلدی چلنا چاہیے، لیکن مسجد میں پہنچے تو پھر بھاگ کر جو ہے شریک نہیں ہونا چاہیے جماعت کے ساتھ۔ پھر اطمینان کے ساتھ آئیں، جو نماز کا حصہ امام کے ساتھ مل جائے اس کو پورا کر لیں، جو رہ جائے کھڑے ہو کے پڑھ لیں۔ مسجد کے اندر بھاگنا بھی جائز نہیں ہے، اور خام پر اس طرح کا لالچ کر کے کھڑا ہونا صف کے اندر کہ بھائی جو ہے مجھے رکعت مل جائے، حالانکہ ضرورت کھڑے ہونے کی اس طرف تھی لیکن وہ اس طرف کھڑا ہے، اس طرح وہ اجر اور ثواب نہیں ملے۔ ہمارے عموماً صف بندی کا خیال رکھا جاتا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی، جب نماز شروع فرماتے تو نماز شروع کرنے سے پہلے صفوں کو جو ہے وہ سیدھا فرماتے کرواتے اور صف بندی کا اہتمام کرواتے۔ تو صف بنانے کا طریقہ ہے کیسے بنانا؟ پہلے بالکل امام کے پیچھے، پھر دوسرا آیا اس نے اس کے دائیں جانب، تیسرا آیا تو اس نے بائیں جانب، چوتھا آیا تو پھر دائیں جانب، پانچواں آیا بائیں جانب، چھٹا آیا دائیں جانب، ساتواں آیا بائیں جانب۔ اس طرح صف ایک طریقے سے جو ہے پوری ہو۔ جب تک اگلی صف میں جگہ باقی ہو اس وقت تک پیچھے کھڑا ہونا اپنی نماز کو خطرے میں ڈالنا۔ جب تک اگلی صف میں جگہ باقی ہو پیچھے کھڑا ہونا سیکھ نہیں ہے۔ اگلی صف کو پہلے مکمل کریں گے پھر دوسری کو۔ بس اوقات ایسے ہوتا ہے کہ ادھر والے کونے سے یا ادھر والے کونے سے ابھی جگہ پوری نہیں ہوئی ہوتی، جگہ گنجائش ہوتی ہے بندے کھڑا ہونے کی، لیکن اس کے باوجود بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے پچھلی صف میں کھڑے ہیں۔ تو یہ جو ہے وہ اللہ کو بھلا کرے، کم از کم کوئی تحریم تو ضرور ہے نا جی، لہذا اس سے بچے، یہ اس سے نماز کا ثواب کم ہو جائے گا اور وہ اجر نہیں ملے گا جو اجر ہم اللہ رب العزت سے چاہتے ہیں۔ تو جب تک پہلی صف باقی نہ پوری نہ ہو اس وقت تک دوسری صف شروع نہ کریں، پہلی صف پوری ہو جائے پھر دوسری شروع کریں۔ اب دوسری کہاں شروع کرنی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، دیکھنے میں آتا ہے کہ وہی کہ جو دروازے کے پاس صف کا حصہ ہے، جوتے اتارنے کے پاس حصہ ہے، ٹوٹیوں کے پاس ہے، ادھر لوگ آتے ہیں دوسری صف میں ادھر کھڑے ہو۔ حالانکہ جس طرح ہم نے پہلی صف کو پورا کیا اسی طریقے سے ہم نے دوسری صف کو پورا کرنا تھا اور شروع کرنا تھا کہ دیکھو اب دیکھا کہ پہلی صف مکمل ہو گئی ہے، بندہ آیا نماز کے لیے ادھر کھڑا نہ ہو، نہ دائیں نہ بائیں، بلکہ بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہو۔ پہلا مقتدی دوسری صف پر بالکل امام کے پیچھے کھڑا ہوگا، تو جو دوسرا آئے گا وہ اس کے
दाएं जानब खड़ा होगा, तीसरा आएगा बाएं जानब खड़ा होगा। यानी जिस तरह हमने पहली सब को मुकम्मल किया तो दूसरी सब भी हम इस तरीके से मुकम्मल करेंगे। जब तक पहली सब में जगह बाकी हो उस वक्त तक जो है वो दूसरी जगह पे खड़े नहीं हो। यानी इस तरह हमने सब को मुकम्मल करना है। सब बंदी की वजह दूसरा मसला, जब हमने नमाज शुरू करनी है तो सब बंदी का एहतमाम इस तरीके से करना है कि सब बिल्कुल सीधी हो। सब बिल्कुल उमूमन ऐसा होता है कि नमाज शुरू करते हैं, नमाज शुरू करने से पहले सब सीधी नहीं होती, बल्कि नमाज के अंदर सब के अंदर लोग आगे पीछे खड़े होते हैं। किसी के पाँव आगे निकले हुए हैं, किसी के पाँव पीछे निकले हुए हैं, किसी का सीना आगे निकला हुआ है। हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया भाई नमाज शुरू करने से पहले अपने सफ़े सीधे किया करो, अगर नहीं इस तरह करोगे तुम्हारे दिल टेढ़े हो जाए। आज नफरतें हमारे अंदर जो है ना पल रही हैं। एक ही सब में बंदे खड़े हैं, बस अगर करीब करीब भी खड़े हैं, लेकिन कई कई महीने हुए उससे बोलते नहीं हैं। इन नफरतों की वजह ये भी सब बंदे का एहतमाम ना हो, सब बिल्कुल सीधी हो, कोई बंदा आगे कोई बंदा पीछे ना हो, बिल्कुल बराबर हो। अब सवाल ये है इस सब बंदी को अच्छे तरीके से बेहतर अंदाज से बराबर करने का तरीका क्या है? इस सिलसिले में कायदा कुलिया क्या है कि सब बिल्कुल सीधी हो जाए? बिल्कुल आसान तरीका है वो ये कि जहां सफ खत्म हो रही है हर बंदा अपनी एड़ी सफ के किनारे पे रख दे। जहां सफ खत्म हो रही है हर बंदा अपनी एड़ी, इनको अड्डी कहते हैं पंजाबी, एड़ी ये सफ के किनारे पे रख दे। यानी जहां सफ खत्म हो रही है, देखिए ये सफ खत्म हो रही है, जहां बिल्कुल बेस्ट का एंड है वहां पर हर बंदे की एड़ी जो है ना वहां पहुंच जाए, आगे खड़ा ना हो, ना अपनी एड़ी को अगली सब जो पीछे वाली है वहां करे। बस औकात बंदे खड़े होते हैं एड़ियाँ जो है ना पीछे सब में होती हैं, पर जब बेचारे फिर अगर रुकू में जाने लगती तो पीछे तो फिर वो धक्का लगता हो जाता है। लिहाजा तरीका ये है सब सीधा करने का, हर बंदा अपनी एड़ी सफ के किनारे पे रख दे, इंशाअल्लाह ताला इस तरीके से सब सीधी समझ आ गई बात। सब बंदी कैसे करनी और सब सीधी कैसे करनी। सब बंदी की वजह से तीसरा मसला, सब बंदी की वजह तीसरा मसला ये है कि जब हमने सब बंदी करनी है तो दरमियान के अंदर खला नहीं होना चाहिए, बल्कि आपस में मिलकर खड़े होना चाहिए। अगर दरमियान में खला हुआ उसका नुकसान ये है तो हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अगर दरमियान में खड़ा होगा एक शैतान है ख़ास जिसका ये काम है कि वो इस तरह खला के अंदर घुस आता है और नमाजी के दिल के अंदर वसवसे डालता है। तो अगर दरमियान में कहीं भी खला होगा तो वो नमाज के ख़राब करने का सबब बन जाएगा। लिहाजा दरमियान में खला का मतलब खाली जगह, दो नमाजों के दरमियान खाली जगह नहीं बल्कि मिलकर खड़े होना चाहिए। अगर दरमियान में खला हुआ तो ये नमाज की सेहत के लिए भी नुकसानदेह है और वो अजर जो हम चाहते हैं नमाज से नहीं मिलेगा। इस मसले को बयान फरमाते हुए हुजूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़ी वजाहत से फरमाया, हदीस में आता है कि भाई कंधे कंधे से मिला लो, बाद रिवायत कहते हैं पाँव पाँव से मिला लो, हाँ जी, बाद रिवायत कहते हैं गर्दनें गर्दनों से मिला लो। अगर हम बज़ाहिर देखें तो गर्दन गर्दन से नहीं मिल सकती नमाज के अंदर। भाई देखो जब हम नमाज में खड़े हैं एक दूसरे बंदे के साथ, कंधा तो चलो मिल सकता कंधे से, लेकिन गर्दन मिलाने का सिर्फ एक ही तरीका है कि एक बंदा यूँ इस तरह टेढ़ा हो तो फिर दूसरा भी टेढ़ा हो पड़े तो कल्लम के साथ गर्दन मिलेगी। ये हदीस का मकसूद है नहीं है। मकसूद क्या है? आपस में मिलकर खड़े, दरमियान में खड़ा, बस ये मकसद है। जितना हम मिलकर खड़े हो सकते हैं ये मतलब। बाद लोग इसका मतलब रखते हैं कि भाई पाँव पाँव से मिलाएं कंधा कंधे से, कि जो है ना एक बंदा दूसरे बंदे के पाँव के ऊपर पाँव चढ़ाता रहता है नमाज के अंदर। पाँव पे पाँव मिलाने का हुक्म जरूर है, लेकिन पाँव पे पाँव चढ़ाने का हुक्म नहीं है। बस दूसरे बंदे के पाँव के साथ पाँव तो मिला लें, लेकिन दूसरे बंदे को तंग ना करें। बाद लोग नमाज के तंग करते रहते हैं दूसरे बंदे को, उसके साथ थोड़ा सा पीछे हटता फिर पाँव कर लिया, फिर कर लिया, फिर कर लिया, पूरी नमाज में जो लड़ाई चलती रहती है। तो ये खिलाफ सुन्नत है और खिलाफ मकसूद है। मकसद ये है कि आपस में मिलकर खड़े हों, बस इतना ठीक है। और इससे ज़्यादा जो है ना वो खाम का पाँव चढ़ाना ये कोई शरीयत का हुक्म नहीं, पाँव मिलाने का हुक्म है। बस मिलकर खड़े होते दुनिया में खला ना, ये हासिल है।
اگر ظاہر پر ہم عمل کریں کہ نہیں جی ہم نے تو ظاہر پر حدیث پر میں پاؤں میں پاؤں ملانے اس طرح جس طرح جو ہے نا اگر ہمیں تنگ بھی ہو جائے تو پھر بھائی حدیث میں گردے سے گردے ملانے کا طرح بھی ہے تو ملا کے دکھا دو. پھر مقصود نہیں, مقصد یہ ہے کہ مل کے کھانے بس. وغیرہ آپ دیکھیں حدیث پاک میں کندھے سے کندھا ملا, نماز میں ہم کھڑے ہیں, نماز میں ایسا ہوتا نہیں کہ جو دو نماز کے لیے کھڑے ہیں ہاں جی یا میں کھڑا ہوں ایک بندہ میرے دائیں طرف ہے ایک بندہ میرے بائیں طرف ہے, تو ہو سکتا ہے ایک بندہ اونچے قد والا ہو ایک مجھ سے نیچے قد والا ہو. جب جو بندہ مجھ سے اونچے قد والا ہے میرا قد اس طرح نہیں ملے گا. کیسے ملے گا؟ میرا قد چھوٹا ہے اس کا لمبا ہے. انصر بھائی میرے سے کھڑے ہو جائیں میں کیسے کندھا ملاؤں گا؟ سیدھی بات ہے, نہیں ملا سکتے نا. تو ریتا کا بندہ کرنے جی حدیث میں کندھے سے کندھا ملانے کا حکم ہے, پھر تو کوئی جن کا کندھا اوپر نیچے تو اس کی نماز وغیرہ نہیں ہونی چاہیے. شریعت کا مقصود نہیں ہے. بات کو سمجھے مقصد کیا ہے؟ ہاں جی تو مقصد یہ ہے مل کے کھڑے ہو, صرف یہ ہے. اچھا نماز کے لیے کھڑے ہوں کتنے مسئلے ہو گئے صاحب بندی کے؟ چوتھا مسئلہ صاحب بندی کے بارے میں. نماز کے لیے کھڑے ہونا ہے تو دو ہم اپنا نماز کے لیے کھڑے کس طرح ہوں. چوتھا مسئلہ نماز کے لیے کھڑے کس طرح. نماز کے لیے کھڑے ہو اپنے پاؤں جو ہے بالکل قبلہ کی جانب ہونے چاہیے. نماز میں بہت سارے نمازی کھڑے ہوتے ہیں کہ مجھے بہت کریں ان کے پاؤں اس طرح ہوتے ہیں ٹیڑھے, زبان سے کہہ رہا ہے منہ تو قبلہ شریف, پاؤں جو ہے کس طرف کیا ہوا ہے کس طرف کیا ہوا ہے, کہاں پر سامنے ہے. لہذا نماز میں اپنے پاؤں کو بالکل سامنے رکھیں, اہتمام دیکھیں نماز کو کرنے سے پہلے اپنے پاؤں کی طرف دیکھیں میرے پاؤں کس طرف ہے. اپنے پاؤں کو بالکل قبلہ کی جانب کریں, ٹیڑھا نہ کریں. ٹیڑھا کریں گے تو منہ طرف قبلہ شریف والا کہنے کا فائدہ نہیں ہوگا. اور بالکل اپنے پاؤں سیدھے کر لیے. اگر اب پانچواں مسئلہ, دو پاؤں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہیے. جب نماز کے لیے آپ کھڑے ہیں کتنا کا فاصلہ ہونا چاہیے. تو شریعت نے اس کی حد بیان نہیں کی کتنا فاصلہ. یہ بندے کی اپنی جسامت پر ہے کہ بندہ نماز میں اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑا ہو, اور اس طرح اطمینان سکون کے ساتھ نماز میں کھڑا ہو کہ بیچارے کے لیے وہاں اس حالت کے اندر مستقل کھڑا ہونا آسان ہو جائے. بس دیکھو نا ایک بندہ موٹا ہے جسم اس کا بھاری ہے, اس کو تھوڑا سا کھل کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے, اس کی جسم کا طاقت ہے. ایک بندہ دبلا پتلا ہے بالکل, اب وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا تو اس کو کھل کر کھڑا ہونے کی ضرورت ہے نہیں, اس کی جسم کا تقاضا یہ نہیں ہے. لہذا یہ جو جب کھڑے ہوتے ہیں اور پاؤں کے درمیان بہت فاصلہ چھوڑ دیتے ہیں یہ شریعت کی منشا کے خلاف ہے. مقصد یہ ہے کہ نماز میں کھڑے ہوں تو اتنی حالت کے ساتھ ایسی کیفیت سے کھڑے ہوں, دو پاؤں کے درمیان فاصلہ اتنا ہو کہ آپ مستقل نماز میں کھڑے ہو سکے, بار بار نماز میں پاؤں اس طرح نہ ہلانے پڑے. بس اس کیفیت کے ساتھ کھڑے ہو اپنے جسم کے اعتبار سے, یہ مقصود ہے. ہاں جی بہت زیادہ کھل کر کھڑے ہونا ایک جو ہے نا وہ معیوب ہے, اس لیے کہ آپ بازار میں کہیں کھڑے ہیں, کسی بندے کے پاس, گھر میں کہیں کھڑے ہیں کسی کے پاس, گھر کے فرد کے پاس, کبھی بھی آپ اس طرح ٹانگیں چوڑی کر کے کھڑا ہونا پسند نہیں کریں گے. اگر اس طرح کھڑے ہو دوسرا بندہ کہے گا خیر لگا تو لگ گیا ہے, کوئی اور مسئلہ نہیں, یعنی کہے گا بے وجہ کوئی وجہ ہے جس طرح کھڑا ہے. لہذا نماز میں چونکہ جس حالت میں ہم بندوں کے سامنے کھڑا ہونا پسند نہیں کرتے کہ بھائی بندہ مذاق کرے گا, اللہ کیا ہے کھڑا ہونا اس حالت میں کیسے پسند کریں گے. نماز میں فاصلہ اس حساب سے ہو جتنا آپ کا جسم, اس کی حد بیان کم از کم علماء فرمایا کرتے ہوئے دو پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ. دو پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہو؟ 4 انگل. باقی اس کو حد نہیں ہے, اپنے جسم کے اعتبار سے کھڑے. 5 مسئلے ہو گئے صاحب بندی کی وجہ سے. جب آپ کھڑے ہو گئے اب اگلی بات ہے کہ سب بندی ہو گئی, اب ہمیں نماز شروع کرنی ہے. نماز کے اندر پوری نماز میں شروع سے لے کر سلام تک ہم نے امام کی اقتدا کرنی ہے. جماعت سے نماز پڑھ رہے ہیں تو اقتدا کا مطلب یہ کہ ہمارا امام نماز کے افعال کو, نماز کے کاموں کو ہم سے آگے آگے کرے گا, ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کام کو ادا کریں گے. امام سے آگے نہیں بڑھنا. اگر بندہ امام سے آگے بڑھے گا تو اس کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمانا ہے انما جعل الامام لیؤتم بہ, امام تو اس لیے بنایا تھا کہ اس کی اقتدا کی جائے. فرمایا اذا کبر فکبروا, جب وہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو.
اور فرمایا اذا رکع فرکعوا، جب وہ رکوع کرے اس کے پیچھے تم رکوع کرو، اذا سجدہ فسجدوا، جب وہ سجدہ کرے تم بھی اس کے پیچھے سجدہ کرو، اذا قعد فقعدوا، جب وہ بیٹھے تم بھی بیٹھو۔ تو مقتدی نے پوری نماز جو ہے وہ امام کے پیچھے پیچھے ادا کرنی ہے۔ پیچھے سے امام کا مطلب یہ ہے، ورنہ ہمارے ایسا ہوتا ہے بس اوقات امام ابھی طرف پیچھے ہوتا ہے، مقتدی آگے نکلا ہوا ہوتا ہے، تو پیچھے سے امام کا مطلب پوری نماز میں ہمارا امام افعال کو آگے ادا کرے گا، ہم اس کے پیچھے پیچھے اس کے اقتدام میں ادا کریں گے۔ اب نماز شروع کریں گے تکبیر تحریم مسئلہ، میں نے پچھلے بھی ہم نے مسئلہ سمجھایا تھا، یہ مختصراً عرض کر دیتا ہوں تاکہ جو ساتھی نہیں تھے ان کو دوبارہ سننے کا موقع مل جائے۔ نماز شروع کرتے ہیں تو نماز شروع کرتے ہیں تکبیر سے، تو اس تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ ایک تکبیر وہ جو نماز کے شروع میں کہی جاتی ہے،